زاہد بن عمرو، سوید بن عمرو، نصر بن ابی نذر، عبداللہ بن عمیر، عمرو بن انصاری، حباب بن عامر، حباب بن حارث، حارث ابن بنہان، جندب ابن حجیر، عمار ابن ابی سلمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جان قربان کی. اچھا امام سخی ابن سخی کریم ہے، آپ جیسے مہمان نواز کوئی نہیں. مولا مہمانوں کو پہلے قربان کر دیا، گود کے بالوں کو بعد میں. مولا آواز دیں گے کربلا تو نے سنی نہیں ہے. کربلا میں مر جانا آسان تھا، زندگی مشکل تھی، اس لیے کہ بھوک اور پیاس کی شدت نہیں تھی. کہ مولا نے اپنے جانساروں سے کہا میرے مہمانوں اذیتیں تمہاری کم ہو جائیں، تم پہلے چلے جاؤ. سب سے آخر میں میرا اصغر جائے گا، سب سے آخر میں میرا اصغر جائے گا. کیسے جانسار ہیں؟ رات نصف شب گزر چکی. انصار امام حسین کے پہلے تابوت آئیں گے، آپ کو سلام کرنا آنسوؤں کے ساتھ. تو سن لیجیے نصف شب گزر چکی ہے، رات کا سناٹا ہے. حسین علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے. اب جو پلٹ کر کے دیکھا تو تاریخ بتاتی ہے جناب نافع ابن ہلال مولا کے پیچھے تھے. مولا نے قریب بلایا، نافع ذرا قریب ہو. نافع قریب آئے، ہاتھوں کو پکڑ کے کہتے نافع میں حسین بیعت اپنی اٹھا لیتا ہوں. اے نافع دیکھ رات کا سناٹا ہے، دشمن کی فوجیں دور ہیں، ایک کام کر جا تو چلا جا. نافع کہتا ہے میرے اندر قابل ضبط نہیں رہی. میں نے رو کر کے کہا مولا موت سے کون ڈرتا ہے؟ کہ نافع تیرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تیرے گھر والے ہیں. نافع کہتا ہے کہ میں نے خیموں کا رخ کر کے آواز دی مولا میرے بچوں کا اتنا خیال، وہ جو خیموں میں بچے اللہ تش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں. جہاں نافع گھر چلا جا. کہتا مولا میں آپ کے پیچھے پیچھے اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ سے ایک لمحے کے لیے الگ نہیں رہنا چاہتا. مولا مجھ سے آپ کی غربت دیکھی نہیں جاتی، آپ کی تنہائی دیکھی نہیں جاتی. سن رہے نا آپ؟ اس کے بعد نافع کہتا ہے کہ میں نے دیکھا. مولا نے پوچھا نافع تو جاننا چاہتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں؟ کہاں مولا؟ کہا میرے ساتھ تھا. پشت خیمہ کی طرف لے کر کے گئے. یہ شب عاشور ہے، پشت خیمہ لے کر کے گئے. تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ خیموں کے پیچھے ایسا نہ ہو صبح جب جنگ شروع ہو تو لین حملہ کر دیں، اس لیے میں خیموں کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں. اس کے بعد کہا نافع اب تو یہیں ٹھہر جا. مولا کیوں؟ کہا میں نشیب میں جا رہا ہوں، جہاں میری ماں بالوں کو بکھرائے ہوئے اس جگہ کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہے جہاں میں ذبح کیا جاؤں. نافع کہتا میں بیٹھا رہا. مولا پھر وہاں سے روتے ہوئے آئے اور آنے کے بعد ایک خیمے میں چلے گئے. وہ خیمہ علی کی بیٹی شہزادی ثانیہ زہرا زینب کا تھا. کہ مجھے ایسا محسوس ہوا میں بھی ٹھہر گیا. ایسا محسوس ہوا جیسے بھائی بہن کے رونے کی آواز آ رہی ہے. اب جو آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میرے اندر تاب ضبط نہ رہی. بس تابوت آنے والے 2 سے 2.5 منٹ، میرے اندر تاب ضبط نہ رہی. میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا کہ کوئی بی بی فرماتی ہے کہ بھیا میں نے سنا انصار چلے گئے. حسین نے آواز دی بہن. کہ بھیا ایسا تو نہیں جب صبح جنگ شروع ہو؟ یہ بہن ہے. نہ کائنات میں ایسی بہن کسی کو ملی جیسی حسین کو زینب ملی ہے. نہ کائنات میں کسی کو ایسا بھائی ملا جیسا زینب کو حسین ملا ہے. سلام ہو ہمارا اس مظلومی کے اوپر. آواز دیا نہیں بہن. کہ بس میں نے یہ سنا کہ شہزادیوں کو بھروسہ نہیں ہے. میں وہاں سے دوڑا ہوا آیا اور ایک خیمے میں داخل ہو گیا. وہ خیمہ حسین آقا کے بچپن کے دوست جناب حبیب ابن مظاہر کا تھا. جیسے میں اس خیمے میں داخل ہوا میں نے دیکھا حبیب تلوار کو سیکل کر رہے ہیں. میری جب یہ کیفیت حبیب نے دیکھی آواز دیا نافع پریشان ہے تو؟ جا اپنے گھر چلا جا، اپنے بچوں میں چلا جا. تجھے پتا نہیں حسین کون ہے؟ اجازت دے چکے ہیں. کہتا میرے اندر تاب عزت نہیں. میں نے کہا نافع حبیب موت سے کون ڈرتا ہے؟ کہا پھر تو میں اس لیے تھوڑی پریشان ہوں. کہا پھر کہ میں نے جو سنا ہے اگر تم سن کے برداشت کر پاؤ تو برداشت کر لو. کہا کیا ہوا؟ کہ ہماری شہزادیوں کو ہم پہ یقین نہیں.
میں آقا کے پیچھے پیچھے گیا تھا، خیمے سے میں نے یہ آواز سنی۔ وہ یہ سننا تھا کہ حبیب میں تاب ضبط نہ رہی، تلوار اٹھائی، خیمے سے باہر آئے۔ اللہ جانے کس کیفیت سے ایک آواز بلند کیا کہ اس کیفیت پہ انصار کے ساتھ ساتھ بنی ہاشم کے سارے جوان تلوار لے کر کے آ گئے۔ آپ نے فرمایا حبیب نے، اے بنی ہاشم کے جوانوں، آپ اپنے اپنے خیموں میں چلے جائیں، ہمیں آپ سے سروکار نہیں کا پھر کہ انصار آپ ٹھہرے رہو۔ سارے انصار ٹھہرے رہے کہ سنو، اپنی اپنی تلواریں اٹھاؤ۔ سب نے اپنی اپنی تلواریں اٹھائیں، بس سب اپنی اپنی گردنوں پہ رکھو۔ سب نے اپنی اپنی گردن پہ رکھی۔ یہ شب عاشور ہے۔ 54 حسین کے انصار اپنی تلواریں اپنی گردن پہ رکھ کے علی کی بیٹی کی خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی خیمے کے قریب آئے، خیمے کا پردہ اٹھا، حسین باہر آئے۔ حبیب نے آواز دیا، حسین نے کہا حبیب پریشان نہ ہو، ہم نے اپنی بہنوں کو یقین دلا دیا ہے۔ اب یہ سارے انصار رو کر کے کہتے مولا صبح تو بہت دور ہے، اگر میری شہزادی اجازت دے دے تو ابھی اسی وقت اپنی تلواروں سے اپنی گردنیں کاٹ کر کے ہم آپ کے قدموں میں رکھ دے۔ میں کہوں گا حبیب زیادہ دیر نہیں ہے، عصر عاشور یہ زینب فریاد کر رہی ہوگی، مرثیہ پڑھ رہی ہوگی، میرا بھیا بس گردن ذبح کیا جا رہا ہے۔ آؤنی ناصران امام حسین کا جنازہ ہم اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر کے حسین کی مظلومیت پہ آنسو بہاتے ہیں۔ اے جانثاران حسین، اے وفاداران حسین، اے کربلا کے پیاسوں، آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ لیجیے آپ کے سامنے اب ایک ایک جنازے آنے والے ہیں۔ گزارش ہے آپ دو رویا کھڑے ہو جائیں تاکہ بیچ سے یہ تابوت گزرنے والے ہیں۔ لیجیے سب سے پہلا جنازہ اس کا آ رہا ہے جسے مسلم ابن اوسجہ کہتے ہیں۔ ہائے مسلم کیسی بے چینی تھی ان کی، وہ جب موت اور شہادت داغ نوش کر چکے تھے، زخم سے چور تھے، لب ہل رہے تھے، حبیب کو اشاروں سے بلایا تھا، اے حبیب میرے آقا کی نصرت میں کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ آپ کے سامنے مسلم ابن اوسجہ کا تابوت آ گیا۔ لیجئے اب اس کے بعد مدینے سے حسین کی نصرت کے آنے والے ایک جانثار کا تابوت آ رہا ہے، جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کا۔ عبداللہ کیا جانثاری ہے، کیسے آپ نے حسین کے قدموں پہ جان قربان کر دی۔ یہ ان کے جنازے آ رہے ہیں کہ جنہوں نے نہ کفن ملا نہ ان کی لاش اٹھ سکی۔ آج ہم اپنے کاندھوں پہ ان کے جنازے اٹھا کر کے ان کی مظلومیت پہ آنسو بہا رہے ہیں۔ لوگ آپ کے سامنے اب اس کا جنازہ آ رہا ہے جس کی شادی کے 17 دن ہوئے ہیں۔ ماں نے اپنے بیٹے کو مرنے کی اجازت دلائی، بیٹا میدان میں گیا، ظالموں نے سر کاٹ کر کے ماں کے پاس بھیجا۔ ماں نے یہ کہہ کے سر واپس کر دیا کہ جو ہم حسین کے قدموں پہ قربان کر دیا کرتے ہیں، جو راہ خدا میں قربان کر دیا کرتے ہیں، اسے واپس نہیں لیتے۔ آئیے اب اس کا جنازہ آ رہا ہے جس کے اہتمام کو حسین نے بہت یاد کیا ہے، جناب بریل ابن خزیر ہمدانی کا۔ کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لے آئے۔ آج یہ 4 جوان کاندھا دے کر کے گزر رہے ہیں، سجاد دعائیں دے رہے ہوں گے، ہائے کربلا میں ایک بیٹا تھا اسے قیدی بنا دیا، وہ لاشیں نہ اٹھا سکا۔ مولا ان کاندھوں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ منجا ابن سہم کا تابوت آ رہا ہے، یہ بھی مولا کے جانثار ہیں، مولا کے قدموں پہ جان قربان کرنے والے ہیں۔ عمرو بن خالد کا بھی تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ آج 72 پیاسوں کا تابوت ہے، 72 پیاسوں کا ماتم ہے۔ دنیا آئے اور آ کر کے دیکھے کسی گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے تو دنیا پریشان ہو جاتی ہے، ہائے ایک گھر سے اتنے جنازے بیک وقت نکل گئے، سلام ہو ہمارا۔ اب آپ کے سامنے تابوت آ رہا ہے، زیاد ابو اشار کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا۔ مجمع ابن عبداللہ کا تابوت لایا جا رہا ہے، سلام ہو ہمارا کوفے کے اس جانثار پر جو مولا کے قدموں پہ جان قربان کرنے کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لے آئے۔ جنادہ بن حارث کا تابوت آ رہا ہے، جنادہ آپ کو بھی ہمارا سلام ہو۔ آج آپ کے تابوت کو کاندھا دینے کے لیے جو سوگوار آئے ہیں، جو زہرا کی دعا ہے، زینب شہزادی کی دعا ہے، جس نے فرش عزا دے دی ہے،
अब आपके जनाजे ऐसे ही हम उठाते रहेंगे और आपकी मजलूमियत पे रोते रहेंगे। लीजिए अब इसके बाद जुंदब बिन हजर कंदी का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। जबला बिन अली शेबानी का ताबूत आ रहा है। अदब एहतराम के साथ इन्हें भी कांधा दीजिए और सलाम कीजिए। हारिस बिन अमरा का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। जनाब जुनादा, जनाब जुंदब और जनाब उमैर बिन साद ताई, जनाब हारिस बिन उमरा का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। जनाब हारिस बिन नहयान, जनाब हारिस बिन उमरा मदीने से मौला की नुसरत के लिए आए थे। इसके पीछे वो ताबूत आ रहा है हारिस बिन नहयान का और जनाब हबशा बिन कैस का ताबूत। ये दो जनाजे ज़ियारत के लिए लाए जा रहे हैं। अदब एहतराम के साथ गाना देने वाले सोगवारों, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। हाँ सोगवारों, अब इसके पीछे जनाब ज़ाहिर बिन उमैर सलमी कनदी का ये बसरे से मौला की नुसरत के लिए सरजमीन करबला पर तशरीफ ले आए और मौला के कदमों पर जान कुर्बान की। जनाब सवार बिन उमैर नहमी का ताबूत आ रहा है। ये भी वो मौला के जानसार हैं जिनकी लाश करबला में गोगोर कफन पड़ी हुई। जनाब शबीब बिन अब्दुल्ला महशरी का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया गया है। अरबाब अज़ा दूर से सलाम जरूर करते जाएं, इनके कांधों देते जाएं ताबूत को और तोशा पेश करते जाएं। लीजिए ये जनाजे आपके सामने एक एक कर ज़ियारत के लिए लाए जा रहे हैं। अब जनाब अब्दुल रहमान बिन अब्दुल रब का ताबूत आ रहा है। ये आबिद शब्ददार, कारी कुरान, हाफिज कुरान और इन्होंने शब आशूर मजाक किया था। तो चाहने वालों ने पूछा था ये मजाक का वक्त है। आवाज दिया, खुदा की कसम मेरे कबीले ने कभी मुझे मुस्कुराते भी नहीं देखा। मैं आने वाले वक्त से इतना मुतमईन हूँ। अरबाब अज़ा ये इत्मीनान की मंजिल है, जमाने तक पैगाम पहुंचा रहे हैं। भूखे हैं, प्यासे हैं, मगर हुसैन के कदमों में जिंदगी मिल गई है। लीजिए अब्दुल रहमान बिन अब्दुल्लाह का ताबूत ज़ियारत के लिए ये जवान, ये बच्चे अपने कांधों पे लेकर के आ रहे हैं। मैं दुआ करने लगा हूँ परवरदिगार, ये बच्चे जो जनाजा अपने कांधों पे लिए हैं और जो देख के रो रहे हैं, खुदा करे इनके घर में कभी बूढ़े बाप को जवान की मैयत न उठानी पड़े। खुदा करे कभी इनके सामने इनकी बहन को कोई तमाचा न मारे। खुदा करे कभी इनका घर वीरान न हो। खुदा करे वो घर आबाद हो जाए। शायद ऐसे मौके पर बतूल की आवाज आएगी, ये हमारा घर उजड़ा है, हमारा कुंबा उजड़ा है, हमारा सज्जाद रो रहा है, हमारे हुसैन को रुलाया गया है। रोने वालों, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। लीजिए कासिद बिन ज़ुहैर तगलबी का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। अदब एहतराम के साथ इसके पीछे जनाब कुरदौस बिन ज़ुहैर इब्न हारिस का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। जनाब मसूद बिन हज्जाज तीमी है, आप पे भी हमारा सलाम हो। ये कूफे से मौला की नुसरत के लिए सरजमीन करबला पर तशरीफ लाए और खबर पहुंचाई थी कि मुस्लिम का लाशा कूफे की गलियों में फिराया जा रहा है। लीजिए मस्कत बिन ज़ुहैर तगलबी का ताबूत आ रहा है। जनाब कनाना बिन अतीक तगलबी का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। नुमान इब्न उमैर अज़दी का ताबूत आ गया है, सलाम कर लीजिए। नईम इब्न अजलान अंसारी का ताबूत ज़ियारत के लिए आ गया। अजीजों, ये 34वां ताबूत और 34वां जनाजा जनाबे हबीब इब्न मज़ाहिर का है कि जिन्होंने इस घर को आबाद भी देखा था और गुरबत में ज़ैनब का सलाम भी सुना था। जब अली की बेटी ने जाके कहा था कि जाके मेरा सलाम कह दो, तो मुंह पे तमाचे मारे थे। हाय परदेसी, नजर का रुख करके आवाज दिया होगा, अली आके देख रहा औलाद अली, ये क्या हाल है करबला में, फरार दे रही है, ये प्यार से जाबलग है। लीजिए आपके सामने जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया गया। मुसय्यब बिन यजीद का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। हुज्र बिन यजीद रियाही का। अजीजों, ये जनाब हुज्र इब्न अदी के भाई हैं कि जिनका जनाजा ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। और अब ठहर जाइए, एक ताबूत रोकिए, वहां पर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इसलिए कि अंसार इमाम हुसैन है, ये नासिर इमाम हुसैन है। ये करबला में इन्हें कोई रोने वाला न था। हाय जिनके लाश के टुकड़े किए गए, जिन्हें रुलाया गया, जिन्हें सताया गया। अब करबला के हुसैन के उस मेहमान का ताबूत आ रहा है कि जो शब आशूर इतना बेचैन है। जवानों, मेरी तरफ मुतवज्जे रहना, आंसुओं के साथ
حسین کے اس مہمان کو سلام کر لینا. شب عاشور اتنا بے چین ہے. یہ ایک مرتبہ اسی کے یہ حسین علیہ السلام کے قبیلے میں اور خیموں کی طرف نہیں، یہ یزید کے لشکر بے چین، پوری شب عاشور بے چین. ایک سپاہی قریب آ کے کہتا ہے سنو، مجھ سے اگر کوئی پوچھتا نا کہ کوفے کا بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا. تم موت سے ڈر گئے؟ ارے تمہیں پتا نہیں وہ بھوکے ہیں، وہ پیاسے ہیں، وہ پردیس میں ہیں، پانی بند ہے، بچے پیاس سے جا بلب ہوئے، تم ان سے ڈر رہے ہو؟ یہ کہتا نہیں میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں. پھر کا کچھ تو ہے، تم موت سے ڈر رہے ہو کا نہیں. کا جاننا چاہتے ہو کہاں؟ آؤ میرے ساتھ. اسے لے اور لے کر کے سپاہی کو جس نے اس سے سوال کیا تھا، رات تھی، نصف شب گزر چکی تھی، حسین کے خیموں کی پشت کی طرف بڑھا. کا خاموش رہنا، یہ خاموش تھا. کا کوئی آواز آ رہی ہے؟ یہ کہتا ہاں. کا کیسی آواز ہے؟ کا چھوٹے چھوٹے بچوں کے کراہنے کی آواز آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس. کا اسی آواز نے مجھے توڑ کر کے رکھ دیا ہے. میں موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، اس آواز سے. میں محشر میں پیغمبر کو منہ کیا دکھاؤں گا؟ فرات بہتی رہی، بچے پیاس سے جا بلک رہے. اس کے بعد آیا اور آنے کے بعد اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے بہانے سے اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا. کہ کہاں؟ کہ میں ادھر جا رہا ہوں جہاں ہائے پیاس کی آوازیں آ رہی ہیں. بیٹے نے پوچھا کہاں؟ کہا ادھر. بھائی نے پوچھا کہاں؟ کہا ادھر. غلام نے پوچھا کہاں؟ کہا ادھر. اب ذرا میری طرف دیکھیے گا. جب یہ قافلہ چلنے لگا تو تھوڑی دیر چند قدم چلنے کے بعد یہ ٹھہر گیا. حر نے روتے ہوئے اپنے بچے کی طرف دیکھا، اپنے بیٹے کی طرف. بیٹے نے پوچھا بابا روتے کیوں؟ کہ میں بے چین یہ ہوں کہ میری خطا اتنی بڑی ہے، اللہ جانے زہرا کا لال مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ کہہ کے رونے لگا. کہ سنو میرے پاس آؤ. بیٹے سے کہا میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو. کہ کیوں؟ تو میں نظر کیسے ملاؤں گا؟ چند قدم چلا پھر ٹھہر گیا. میری خطا بڑی ہے، اللہ جانے زہرا کا لال معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد کہتا میرے ہاتھ کو ایسے باندھ دو جیسے کسی مجرم کا باندھا جاتا ہے. ہاتھ بندھوایا. اب چلنے لگا. بیٹا کہتا اللہ اکبر. کہا کیا ہوا؟ کہا پاس آ رہے ہیں. پھر کہتا اللہ اکبر. کہا کیا ہوا؟ کہا اکبر آ رہے ہیں. کہا اللہ اکبر. کہا کیا ہوا؟ کہا بنی ہاشم کے جوان آ رہے ہیں. پھر کہتا اللہ اکبر. کہا کیا ہوا؟ بلند آواز سے کہا اللہ اکبر. کچھ اب کیا ہوا؟ کہا زہرا کا لال خود آ رہا ہے. میں یہ سننا تھا، گھوڑے سے اتر گیا، اپنے آپ کو گرا دیا. کہ جیسے قریب آ جائے تو مجھے بتا دینا. آپ کی آوازیں بلند ہے، یہی ہے. کہ جیسے قریب آ جائے تو مجھے بتا دینا. جیسے قریب پہنچے قدموں پہ سر رکھ دیا. حسین نے اپنے قدموں سے اٹھایا. نظر نہیں ملاتا ہے، پٹیاں کھول دی، ہاتھ کھول دیا. نظر نہیں ملاتا حسین سے. حسین نے کہا حر میری طرف دیکھ. اے حر تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا ہے، تو یہاں بھی آزاد ہے وہاں بھی آزاد ہے. حر کے کلیجے پر جو بوجھ تھا نا کہ خطا بڑی ہے، معاف کرے گا یا نہیں. رو کے کہتا مولا میری خطا بڑی ہے، کیا میری گناہ معاف ہو سکتی ہے؟ آواز دیا حر میں نے تجھے معاف کیا، میرے رب نے تجھے معاف کیا، مگر یہ ہو تو ایسے موقع پہ آیا ہے جب میں تیری کوئی مہمان نوازی نہیں کر سکتا. آپ سوچو جس کے خیمے کے بچے پیاسے ہوں تو کہہ کیا رہا ہے، ایسے موقع پہ آیا ہے جب میں تیری مہمان نوازی نہیں کر سکتا. اس کے بعد کفر بیٹھ جا، جلدی کس بات کی؟ حسین سے مخاطب ہے. میری طرف دیکھیے گا، تابوت آنے والا ہے. وہ مڑ مڑ کر کے جوانوں بچوں خیموں کی طرف دیکھ رہا ہے. تو خیمے کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہ میں جلدی مر جانا چاہتا ہوں. اور کیوں؟ کہ مولا مجھے جلدی اجازت دے دے. اتنا بے چین کیوں ہے؟ کہ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں خیمے سے کوئی بچہ نہ آ جائے اور دیکھ کے مجھے پہچان نہ لے اور کہیں یہ نہ کہہ دے کہ آج میں انہی کی وجہ سے پیاسا ہوں. ابھی یہ حر سوچ ہی رہا تھا، ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک بی بی کا سلام آ گیا. اے حر تجھے خیمے سے علی کی بیٹی زینب سلام کہنا رہی ہے. ہائے وہ بی بی جو پیاسے بچوں کو سمجھا رہی ہے، بچوں کی طرف سے سلام کہنا رہی ہے. حر نے اپنے منہ پہ تماچے مارے. حر کو جو کیا ہو گیا تھا، یہ قریب اتنے قریب ہے، ان کی ایسی مہمان نوازی ہو رہی ہے. لاؤ حر کا جواب سلام کرنے
زہرا کے لال کو کسی نے اس لائق نہ سمجھا کہ زہرا کے لال کی مصیبتوں پہ رحم کھاتا. زہرا کا لال اپنے کمسن علی اصغر کے لیے سوالات کرتا رہ گیا. لیجیے آپ کے سامنے جناب حل کا تابوت آ گیا. ابو سمامہ سیدوی کا تابوت آ رہا ہے. مولا کے سامنے ایسے آئے تھے کہ مولا رو کر کے کہتے تمہارے اس اہتمام کو حسین بھولے گا نہیں. لیجیے جناب ابو سمامہ سیدوی جناب سعید ابن عبداللہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. آئیے اب ان کا جنازہ آ رہا ہے. میرے پاس وقت ہوتا تو میں عرض کرتا ایک نام ان میں جو جنازہ آنے والا یہ مولا کے خیموں کے دور دور ہیں. عصر عاشور 9 محرم سے پہلے دور دور حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے اکبر کو بھیجا. اکبر جاؤ جا کے کہہ دو بابا انہیں یاد کر رہے ہیں. دور خیمہ تھا, حسین سے بالکل قریب نہیں ہے. جب قریب آئے تو بیٹھے تھے خیمے میں. پوچھا کون آیا؟ کہا حسین کا بیٹا اکبر آیا. کہتے میں دسترخوان لگا ہوا تھا کھانا کھانے کے لیے. یہ غالباً اس سے پہلے ہے. اس کے بعد جیسے ہی آئے تو آنے کے بعد کہ بابا نے آپ کو یاد کیا. یہ کچھ بولے نہیں, سر جھکائے بیٹھے رہے. پھر کہتے بابا نے آپ کو یاد کیا. یہ کچھ بولے نہیں. غیرتدار جوانوں اپنے بوڑھے باپ کو اپنے سامنے رکھنا اور یہ جملہ سن لینا. پھر اکبر کہتے ہیں بابا بلا رہے ہیں. یہ کچھ جواب نہیں دیتے تو اکبر کہتے ہیں سن لینے میں کیا حرج ہے. پردے کے پیچھے سے آواز آئی وائے وہ تمہارے اوپر. حسین بلا رہا ہے, جاتے نہیں. یہاں سے اٹھنے کے بعد حسین علیہ السلام کے پاس آئے. اللہ جانے حسین نے کیا کہا کہ وہاں سے جب آئے ان کے ساتھ کے لوگوں نے کہا تمہیں آج تک ایسے بدلتے نہیں دیکھا. اور کیسے بدلے پتا ہے. بدلنے کے بعد جب لئیم مقتل میں تانا دے رہے تھے حسین کہاں تمہاری نماز. رو کر کے کہا زہرا کے لال آپ نماز ادا کریں. ہر آنے والا تیر اپنے جسم پر میں لوں گا. زخموں سے جب چور ہو کر کے تابع زخم نہ رہی تو رو کر کے آواز دیا ایک حضرت علی کیا وہ حق ادا کر پایا. آواز دیا ہم تمہیں بھولے کہ نہیں, تمہارا اہتمام بولے کہ نہیں. لو انہیں جنازوں میں سے جنازہ جناب زہیر ابن قین کا رہا ہے. زہیر سلام ہو آپ کے اوپر. آپ کے وصیت کیا تھا اپنی بیوی سے اپنی شریک حیات سے کہ سنو یہ کفن ہے اسے رکھو. جب میں مارا جاؤں تو یزید اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیں گے اور آل رسول کا جنازہ بھی دفن ہو جائے گا. میرا اپنا کوئی وارث نہیں ہے. اس جنازے کو غلام کو لے کے بھیج دینا اور کہہ دینا کہ میرے اس کو دفن کر دے گا. شام غریبہ گزر گئی, 11ویں محرم گزر گئی. آل محمد کو قید کر کے لے جایا گیا. آپ کی زوجہ نے آپ کی بیوی نے آپ کی شریک حیات نے بلایا. بلا کر کے کہا سنو اپنے آقا کی وصیت یاد نہیں, کفن لو اور جا کر کے کفن دے کر کے آؤ. غلام زہیر کا لے کر کے کفن کو آیا کربلا کے مقتل میں. بڑی دیر تک بیٹھ کے روتا رہا. کفن لیا واپس آ گیا. مالکن نے دیکھا, مالکہ نے دیکھا کہ کیسا ہے تو اپنے آقا کی قریبی بھول گیا. تو نے کفن نہ دیا, وصیت پوری نہ کی. رو کے کہتا بی بی کیا کروں. کفن ایک تھا جنازے 72 تھے. کفن ایک تھا جنازے 72 تھے. کس کس کو کفن دیتا. کفن واپس لے کر کے آ گیا. زمانہ کیسے بھولے گا. انہیں زخموں کو یاد کر کے آج بستی بستی شہر شہر 72 تابوت کا اہتمام کیا جاتا ہے. ہائے جن کے جنازے کربلا میں نہ اٹھ سکے, ہم اپنے کاندھوں پہ تابوت لے کے پرشا پیش کر رہے ہیں. لیجیے جناب سہیل ابن عمر خشعمی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. عزیزوں یہ 43واں جنازہ ہے. 42واں تابوت عمیر بن خطاب بن کعب انصاری کا ہے. یہ مکے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لے آئے. سلام ہو ہمارا کربلا کے پیاسوں پر, سلام ہو ہمارا مولا کے قدموں پہ جان قربان کرنے والوں پر. لیجیے اس کے بعد جو تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے جناب نافع ابن ہلال کا نافع, آپ کو سلام ہو. ہائے کیا اہتمام تھا آپ کا. آپ سے عاشور دیکھتے زہرا کا لال مرثیہ پڑ رہا تھا. مجھے رلا رلا کے شہید کیا گیا. لیجیے جناب شوذب ابن عبداللہ کا تابوت لایا جا رہا ہے. یہ اس کے بعد جناب عابد ابن شبیب شاکری کا رہا ہے. حافظ قرآن, عابد شب زندہ دار,
مولا علی کے اصحاب میں سے تھے، اور جن کے لیے امیر کائنات نے یہ کہا تھا ان جیسے زمین پر اگر 1000 ہو جائے تو اللہ کی عبادت ایسے ہونے لگے جو عبادت ہونے کا حق ہے۔ لیجیے اپنے شاگرد کے ساتھ سرزمین کربلا پہ تشریف لے آئے تھے اور جان قربان کیا جناب شوذب، جناب عابس ابن شبیب شاکری، جناب حنظلہ ابن اسد الشبامی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ارباب اعزاز، یہ تابوت ایک تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سلام ہو ہمارا کربلا کے مظلوموں پر، جناب عابس ابن شبیب شاکری، جناب حنظلہ ابن اسد الشبامی۔ اب عزیزوں، ایک تابوت اور آنے والا ہے، قسم خدا کی مر جانے کا دل آتا ہے۔ ان کا تابوت آنے والا ہے کہ مولا کے سامنے ہے، مولا مرنے کی اجازت دے دو۔ آواز دیا نہیں، تو ہمارے لیے راحت کے دنوں کے لیے آیا تھا، ہم کیسے مرنے کی اجازت دے دیں؟ تو مولا مجھے پتا ہے آپ مرنے کی اجازت نہ دیں گے۔ اب اہتمام دیکھیں، مولا نے پوچھا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے خون سے بدبو آتی ہے۔ حسین رونے لگے، آواز دیا تمہارے اس اہتمام کو حسین بھولے گا نہیں، سکھ سوار کیا ہے اور مقتل میں بھیجا ہے۔ جب شہید ہو گئے حسین آئے، سر زانوں پہ رکھا، آسمان کا رخ کر کے آواز دیا پروردگار گواہ رہنا یہ میرا جان ہے، پروردگار گواہ رہنا یہ میرا جان ہے۔ معبود اسے احساس یہ تھا کہ رنگ سیاہ ہے، خون سے بدبو آتی ہے۔ جب ہمارا اور آپ کے چوتھے امام پر اجازت محمد بنی اسد کے ساتھ لاشوں کو دفن کرنے کے لیے آئے تو بنی اسد کے لوگوں نے پوچھا مولا یہ کس کا جنازہ ہے؟ مشک و عنبر کی بو آ رہی ہے، جنازے سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ امام نے رو کے فرمایا یہ میرے بابا کا جان ہے، یہ میرے بابا کا جان ہے۔ اللہ اکبر، سلام ہو ہمارا جناب جان کے اوپر۔ لیجیے اب آپ کے سامنے جناب جان کا بھی تابوت، غلام ترکی کا تابوت، منصف ابن حارث اسدی کا جنازہ جو زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ لا تابوت سوداواروں کے بچوں اپنے کاندھوں پہ تم نے جنازہ اٹھایا ہے۔ ہمیں یاد آ گئی حسین کی وہ وصیت جب کربلا میں بنی اسد کے بچوں کو بلا کر کے کہا تھا کہ ہم نے تمہارے ماں باپ سے کہہ دیا ہے کہ ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا، ہمارے لاشیں بے کفن پڑے ہو۔ اے بچوں، اگر تمہارے ماں باپ ڈر کر کے لائنوں سے نہ آئے تو تم کھیلتے کھیلتے آنا اور ہمارے لاش کے چند مشت خاک ڈال دینا۔ اے غریب زہرا، بچوں سے کیا کر دیا آپ نے؟ آج بھی سوداواروں ہم اپنے کاندھے پہ تابوت لیے حسین کی اس مظلومیت پر آنسو بہا رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ آپ کے سامنے جناب مسعود کے جاتی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ آ گیا مدینے سے حسین غریب کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پر تشریف لے آئے۔ زیاد بن غریب حمدانی کا تابوت، جناب عمر بن جندب حضرمی کا تابوت، جناب شاہد بن حارث کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اور یہ آخری انصار کا جنازہ، آخری ناصر امام حسین کا جنازہ زیارت کے لیے آ گیا، جس کا نام جس شہید کا یہ دن محفل ہے۔ یہ تابوت زیارت کے لیے لے آئے۔ ارباب اعزاز، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ جناب سوید بن عمر خشمی کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا ہے۔ ارباب اعزاز، انصار امام حسین کے تابوت ختم ہوئے، لوگ ناصر امام حسین جنہوں نے اپنی جان قربان کر دیا، اور اب تابوت آنے والے ہیں بنی ہاشم کے، اب جنازے آنے والے ہیں بنی ہاشم کے۔ مارے گئے ناصر امام حسین قربان کر چکے اپنے آپ کو، اب خیموں میں آل محمد ہے، آل محمد ہے، حسین کے گود کے پالے۔ سوگواروں، میں کیسے عرض کروں، بنی ہاشم کے جنازے اٹھانے والے ہونا۔ میں آپ کے سامنے ایک منظر پیش کر دوں تاکہ بنی ہاشم کے تابوت ایسے پوچھا پیش کرنا کہ کوئی سسک کے نہ روئے، اس لیے کہ کربلا میں انہیں جیسے رلایا گیا ہے، کوئی ان کے دل سے پوچھے، ہر ایک کی خواہش یہ حسین بن جائے۔ میں آپ کے سامنے 28 رجب سن 60 ہجری کا وہ منظر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس گھر سے ایک ایک کا جنازے نکل چکے ہیں، کبھی بطول کا جنازہ، کبھی علی جیسے امیر کے سر پر ضربت، کبھی حسن کو 2 بار کفن پہنایا گیا، جگر کے ٹکڑے گرے۔ اب عزیزوں، 28 رجب سن 60 ہجری کو حسین روتے ہوئے آئے، زینب شہزادی کی نظر پڑی، آواز دیا بھیا کیا ہوا؟
کہ بہن مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیا جاتا، میں وطن چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ زینب رو کے کہتی ہے بھیا اگر آج اماں زندہ ہوتی تو کیا آپ کو کہاں جانے دیتی؟ بھیا میں آپ کے ساتھ چلوں گی، آپ کے حصے کی ہوں۔ آواز دیا زینب تمہارے اوپر تمہارے شوہر عبداللہ کا حق ہے، جاؤ اور جا کر کے اس سے اجازت لے لو، میں جب یہ پڑھ لوں اور یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تو سننا اور اس کے بعد 18 بنی ہاشم کا تابوت دیکھنا اور یہ فکر اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ تو جیسے ہی حسین نے کہا جاؤ اور جا کے اپنے شوہر عبداللہ سے اجازت لے لو، علی کی وہ بیٹی جسے زینب کہتے ہیں جو ام المصائب ہے، جس بیٹی نے ایک ایک جنازے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھے، اب وہ زینب آئی اور آنے کے بعد اپنے شوہر عبداللہ کے گھر خاک پہ بیٹھ گئی۔ عبداللہ کی نظر پڑی، بی بی خاک پہ بیٹھی ہو، قیامت آ گئی؟ یہ بی بی خاک سے اٹھو، زمین سے اٹھو، کسی بلند مقام پہ بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ نہ آپ کے ماں جیسی میری ماں ہے، نہ آپ کے بابا جیسا میرا بابا ہے، نہ آپ کے نانا جیسا میرا نانا ہے۔ آواز دیا اے بی بی اگر آپ ایسی خاک پہ بیٹھی رہی اور کہیں عباس کا گزر ہو گیا، اپنی شہزادی کو خاک پہ بیٹھا ہوا دیکھا تو عبداللہ کیا جواب دے گا؟ بی بی رو کے فرماتی عبداللہ آج تک زینب نے کبھی آپ سے کوئی سوال کیا؟ کون کہہ رہا ہے؟ علی کی بیٹی، اس ماں کی بیٹی ہے جسے بطول کہتے ہیں، جس نے کبھی علی سے کوئی خواہش نہیں کی تھی۔ عبداللہ رو کے کہتے بی بی کبھی کوئی خواہش نہیں کی، کہ آج زینب ایک خواہش کرتی ہے، وہ کیا ہے شہزادی؟ عبداللہ میں بھائی کے بغیر ایک لمحہ زندہ نہیں رہ سکتی، عبداللہ میرا بھیا عراق کی طرف جا رہا ہے، زینب بھائی کو کیسے رخصت کرے، بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ عبداللہ نے آواز دی بی بی میں روکتا نہیں، امیر کائنات نے جب آپ کو میرے عہد میں دیا تھا تو یہ کہا تھا کہ عبداللہ ایک روز میری بیٹی زینب بھائی کے ساتھ جانے کو کہے گی تو اسے جانے دے گا۔ آواز دیا جاؤ شہزادی مگر میری بھی یہ خواہش ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا اے شہزادی اچھا یہ ہوتا کہ آپ کو لینے کے لیے بنی ہاشم کے جوان ہو گئے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، کسی بیچ سے شہزادے علی اکبر کا آمد ہو گئی۔ آپ نے اپنے کانوں سے یہ جملہ سنا، بابا کو جا کے خبر دیا۔ حسین نے بنی ہاشم کے سارے جوانوں کو زینب کو لینے کے لیے بھیج دیا۔ یہ کیفیت آپ ہی محسوس کریں گے۔ میری پردہ دار بہنیں جو 72 تابوت کی زیارت کر رہی ہیں ان کے لیے یہ فکرہ ہے، بہنوں کو اس بات کا آپ کو نہیں احساس ہوگا جب کوئی بھائی اپنی بہن کو گھر لینے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے تو بہن کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ جب کوئی باپ اور